وإني من المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول کے ساتھ ایمان لائے، وَأَطَعْنَا اور ہم اطاعت کریں گے، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پیٹھ پھیر لیتا ہے. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور یہ لوگ مومن نہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ اچانک ان میں سے ایک گروہ اعراض کرنے والا ہوتا ہے. اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان الذین یحادون اللہ ورسولہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین یہی لوگ ہی سب سے زیادہ ذلیل ہے. سابقہ خطبہ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے نقصانات کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی گئی، اور یہ عنوان اس لیے اختیار کیا گیا کہ اس وقت مسلمانوں کی پستی، ذلت اور رسوائی پہ دنیا ہنس رہی ہے، اور مسلمان گاجر مولی کی طرح ذبح ہو رہے ہیں.
موجودہ ایام میں فلسطین کے اندر اسرائیل بمباری کر رہا ہے اور 4000 کے لگ بھگ مسلمان جام شہادت نوش کر گئے اور 13,000 کے قریب مسلمان زخمی ہیں، ان کے گھر برباد ہو گئے، مکانات تباہ ہو گئے، کاروبار تباہ ہو گئے اور اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے تاکہ اسپتالوں کے سین میں بغیر بے ہوشی کے ان کے آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ ایسی نازک صورتحال ہے کہ آدمی ان کے حالات سنتا ہے تو رونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ ذلت اور پستی، اس کے کئی اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب کہ آج مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت عام ہے۔ صبح بیدار ہونے سے لے کے رات سونے تک ہم قدم قدم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے، الا ماشاء اللہ قلیل لوگ ہیں جو آج بھی دین پہ جمے ہوئے ثابت قدم ہیں، لیکن اکثریت ان کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد معلوم نہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد سے واقف نہیں، قرآن مجید کا علم نہیں، احادیث کا علم نہیں، اور چونکہ کلمہ پڑھا ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں اس لیے مسلمان کہلائے، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، وہ اپنے معمولات میں اس قدر مشغول ہے کہ سر اٹھا کے دیکھتے ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، ہم ان کو اپنائیں۔ تو زندگی بڑی قیمتی ہے، لیکن وہ اس قیمتی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ تلے ہوئے ہیں، اور یہ مخالفت سوائے ذلت اور رسوائی کے اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید سے میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، دشمن ہیں، یہی لوگ سب سے زیادہ ذلیل ہیں۔ تو جن کے بارے میں اللہ نے یہ خبر دے دی کہ یہ لوگ سب سے زیادہ ذلیل ہیں، تو وہ عزت کیسے پا سکتے ہیں؟ عزت پانے کا ایک ہی اصول اور ایک ہی ضابطہ ہے کہ وہ اس مخالفت رسول سے نکلے، رسول کی بعثت اور رسول کی آمد کا جو اصل مقصد ہے اس کو پورا کرے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا
تقلید کا دور ہے، اور مقلدین حضرات اعلی اعلان یہ بات کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی امام کی تقلید ضروری ہے۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ دین میں ایسے بندے کی بات کو حجت ماننا جس کی بات دین میں حجت اور دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی بات حجت اور دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حجت اور دلیل ہے۔ اس کے بعد کسی انسان کی، چاہے وہ صحابی ہے، تابعی ہے، تبع تابعی ہے، بہت بڑا عالم ہے، اس کی بات دین میں حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ اور تقلید کا معنی یہ ہے کہ ایسے بندے کی بات ماننا جس کی بات حجت اور دلیل نہیں ہے۔ اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دعویٰ کیا ہے، اور یار لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی وہ بات مانی جائے گی جو امام کی طرف سے ہو کے آئے گی، ان کی تقلید میں جو بات ہوگی وہ قابل قبول ہے، ورنہ مردود ہے۔ تو جو لوگ تقلید کے حوالے سے حل چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی آیت حل پیش کر رہی ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ نے اپنے رسول کی بعثت کا مقصد بیان کیا کہ ہم نے رسول اس لیے بھیجا تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ رسول کی اطاعت کے لیے اللہ کی اجازت ہے، اللہ کا اذن ہے، اور رسول کے بعد کسی شخص کے لیے اطاعت کی اجازت نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ جو ٹکڑا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، اس نے تقلید کی دھجیاں اڑا دی ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد تقلید کا تصور دین میں نہیں رہ جاتا۔ اس لیے ہمارا یہ دعویٰ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ان کے مقابلے میں کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، چھوٹی کتی ہے، بڑی کتی ہے، کوئی بھی ہو، کائن من کان، کوئی بھی ہو، ان کے مقابلے میں کسی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور آج ہماری پستی کا یہ سبب ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، لائے ہوئے طریقے، بتلائے ہوئے طریقے، ان کے مقابلے میں ہم نے اوروں کے طریقے کھڑے کر لیے، تو یہ مخالفت رسول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا کے اندر ذلیل ہیں، ہم پستی کا شکار ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، اور ہم ان کی اطاعت کریں گے۔ ایمان لاتے وقت وعدہ یہ تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، ایمان لاتے وقت یہ پختہ عہد کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی، لیکن جب عمل کی باری آئی، جب نماز کی باری آئی، نہیں جی ہم تو فلاں کے طریقے کے مطابق پڑھیں گے۔ عمل کی باری آئی، ہم فلاں کے طریقے کو فالو کرتے ہیں، وہ طریقہ ہمارے ہاں معتبر ہے۔
فرمایا ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، پھر ایک گروہ، ایک جماعت یہ اقرار کرنے کے بعد اپنی اس بات سے پھر گیا، رسول سے اپنی پیٹھ پھیر لی، رسول کی مخالفت میں تل گئے، اوروں کی باتیں، اوروں کے طریقے اپنے سینے سے لگائے، حضور کی سنت، حضور کے طریقے ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، کلمہ پڑھنے کے باوجود، ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود، اطاعت کا اقرار کرنے کے باوجود جو رسول کی اطاعت نہیں کرتے، فرمایا یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ میری اور تیری گنتی میں وہ مسلمان ہیں، میری اور تیری گنتی میں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، جو اپنے عمل میں، اپنے عقیدے میں، نظریے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر رہے، قدم قدم پہ حضور کی مخالفت ہے، جن کی کوشش یہ ہے کہ میرا اور میری جماعت کا کوئی عمل حضور کے طریقے کے مطابق نہ ہو جائے، قدم قدم پہ مخالفت کر رہے ہیں۔ فرمایا وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ اور ان لوگوں کی حالت کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، عمل کیا ہے؟ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، قرآن اور حدیث کی بات مان لو، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے، آؤ قرآن حدیث سے فیصلہ لے لے۔ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، ایک گروہ ان میں سے اعراض کرنے والا ہے، کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی ہم قرآن اور حدیث کی بات کو بھی صریحاً نہیں مانتے، ہم قرآن اور حدیث کی بھی وہ بات مانیں گے جو ہمارے امام نے کہی ہے۔ اور ان گناہگار کانوں نے سنا، ممبر و محراب پہ بیٹھنے والے قوم کو یہ درس دے رہے ہیں کہ آپ حدیث کو پڑھ کے اس پر عمل کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، حدیث بھی وہ مانو جو ہمارے امام کی طرف سے آئے، قرآن کی آیت وہ مانو جو امام کی طرف سے آئے۔ تو میرے بھائیوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس قدر ہے، قدم قدم پہ مخالفت کا عزم کر رکھا ہے، تو پھر اللہ کا جو وعدہ ہے، اللہ نے جو خبر دی ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے، مخالف ہے، سب سے زیادہ ذلیل یہ ہے۔ آج مسلمان ذلیل ہے کہ نہیں دنیا میں؟ ذلت اور پستی کا سبب ایک یہ بھی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں عمل کے لحاظ سے۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں خیر ہے، بھلائی ہے، بہتری ہے، نجات ہے، عمل یہ ہے کہ میں نہیں، فلاں امام کی طرف سے جو عمل آئے گا وہ مانوں گا۔ آئیے میں اور تو، ہم کس بات کی مولی ہے؟ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، آپ کے تربیت یافتہ، آپ کے شاگرد، جو اتنے عظیم اور اتنے بہترین لوگ ہیں کہ ان سے بہترین جماعت پہ آج تک آسمان کا سورج طلوع نہیں ہوا، اتنی بہترین جماعت آسمان کی نیلی چھت نے نہیں دیکھی، اور اتنے حسین مناظر آج تک زمین نے نہیں دیکھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے حسین مناظر اور اس جماعت کے فضائل و مناقب ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد وہ بھی مخالفت کرے
نبی کی مخالفت کرے تو وہ بھی ذلت سے نہیں بچ سکتا، اور اس مخالفت کی بنا پہ جو نقصان ہے ان کو بھی ہو سکتا ہے، دوسروں کو بھی ہو سکتا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ صحابہ نے تھوڑی سی مخالفت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نقصان کتنا ہوا۔ جنگ احد کا واقعہ ہے، 4 پارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 1000 کا لشکر لے کے نکلے، کفار 3000 تھے۔ عبداللہ بن ابی نے راستے میں اختلاف کیا، 300 بندے لے کے وہ واپس آ گیا۔ آپ میدان احد میں پہنچے، آپ نے اس کا جائزہ لیا۔ ایک درہ وہ جنگی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کو امیر مقرر کیا، اور 50 آدمیوں کو ان کے مطابق، یا وہ 50ویں تھے، یعنی 50 بندوں کی یہ ڈیوٹی لگائی۔ یہ ماہر تیر انداز تھے، کہا تم نے اس درے میں کھڑا ہو جانا ہے، ہمیں فتح ہو ہمیں شکست ہو، شکست ہو تم نے ہماری مدد کے لیے نہیں آنا، فتح ہو تم نے تب بھی نہیں آنا۔ بعض روایات میں اشارے موجود ہیں کہ اگر ہمیں شکست ہو جائے اور ہماری بوٹیاں پرندے نوچنا شروع کر دے، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ جنگی لحاظ سے یہ درہ اتنی اہمیت کا حامل تھا، آپ نے بہت زیادہ تاکید کی۔ خلاصہ یہ تھا کہ جب تک میری طرف سے پیغام نہ جائے تم نے واپس نہیں آنا۔ جب جنگ شروع ہوئی، آمنا سامنا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا، کافر بھاگنا شروع ہو گئے اور مسلمان ان کے پیچھے، کچھ مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے۔ اب یہ اوپر ہے، ان کو کافر بھاگتے ہوئے نظر آ رہے اور دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور نبی کے ساتھیوں کو فتح سے ہمکنار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کافر بھاگ گئے، فتح حاصل ہو گئی تو ہمیں جانا چاہیے۔ امیر محترم نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ تم نے اگر فتح بھی ہو تو نہیں آنا، فتح ہو چکی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آئے گا تو ہم جائیں گے۔ اب حضور کا حکم یہ تھا کہ تم نے وہیں پہ رہنا ہے، لیکن انسان ہے، صحابہ بھی انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ 38 صحابہ وہ نیچے آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں نیچے آ گئے، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہماری غلطی کا اتنا نقصان ہوگا، یہ اندازہ نہیں تھا۔ لیکن تھی تو معصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی، ان کو اندازہ نہیں تھا۔ نیچے آ گئے۔ خالد بن ولید اس وقت کفار کی کمان سنبھالے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس درے میں تھوڑے آدمی رہ گئے، صرف 12 آدمی، پیچھے سے حملہ کیا، ان 12 کو شہید کیا۔ مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول، اچانک یک بار کی پیچھے سے حملہ کر دیا، بھگدڑ مچ گئی، اپنے پرائے کی سمجھ نہیں آ رہی، اور اتنا نقصان ہوا کہ 70 عظیم صحابہ شہید ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی زخمی ہو گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، یعنی اس قدر نقصان ہوا۔ 4 پارے کے اندر اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات ذکر کی ہے، اور اس نقصان کا سبب کیا بتلایا؟ ایک ہی سبب ہے، وَعَصَيْتُمُ الرَّسُولَ، تم نے رسول کی مخالفت کی ہے، رسول کی نافرمانی کی۔ حکم رسول یہ تھا اس درے پہ قائم رہو۔
ہو اس کو چھوڑو نہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کی ہوئی پاکیزہ جماعت، آپ کے شاگرد انسان ہونے کے ناطے سے جلد بازی کر بیٹھے، غلطی ہو گئی، رب نے اس غلطی کی نقدی سزا دی ہے، اور سزا بھی تاریخی ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کے وہ چچا جو نبی کے دفاع میں کھڑے ہوتے تھے، وہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ جناب عبداللہ شہید ہوئے، مصعب بن عمیر شہید ہوئے، کبار صحابہ اس جنگ احد کے اندر شہید ہوئے، اور نقصان یہ سارا جو ہوا اس میں بنیاد معصیت رسول ہے۔ میرے بھائیوں، آج اگر مسلمان گاجر مولی کی طرح ذبح ہو رہے ہیں اور ہم اپنی جگہ میں بیٹھے خاموش تماشائی بنے ہوئے، ہم ان کی مدد کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ حکومتوں کے کنٹرول اور حکومتوں کی حد بندیاں اور یہ مسائل اس قدر ہے کہ ہم آج میڈیا کے ذریعے سے بس ان کو دیکھ سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، یا کوئی سے اگلا قدم اٹھا کے ان کے لیے تعاون بھیج سکتے ہیں، لیکن ہمارے جیتے جی ہمارے بھائیوں پہ، مسلمانوں پہ اس قدر ستم، اس قدر ظلم، اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، ان کا پانی بند کر دیا گیا اور دیگر ان کے لیے مسائل کھڑے کیے گئے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم بڑی خوشی سے پھر رہے ہیں، خوشی سے زندگی بسر کر رہے ہیں؟ تڑپ جانا چاہیے۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتا ہے، کسی ایک عضو کو تکلیف ہو جائے پورا جسم بخار اور تکلیف میں رات گزارتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمارے ایمانوں کے اندر کمزوری ہے، اور اگر کوئی سوال کرے کہ آج مسلمان اتنی پستی میں کیوں ہے، تو اس کے کئی اسباب ہیں۔ ایک سبب علل اعلان آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ کے آج کے جمعے کا یہ پیغام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پہ مخالفت ہے، یہ سبب ہے۔ یارو ہم صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھنے کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کتنے مسلمان ہیں جو صبح اٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ دعا پڑھتے ہیں؟ اب کتنے مسلمان ہیں، آپ تو تہجد کے لیے اٹھتے تھے، چلو ہمارے لیے یہ نفل ہے، لیکن اس نفل کو اپنانے والے کتنے ہیں؟ گنتی کے لوگ نکلیں گے۔ نماز فجر فرض ہے، کتنے لوگ ہیں جو نماز فجر باجماعت آ کے پڑھتے ہیں؟ مجھے حیرانگی ہوتی ہے، باقی نمازوں کے اندر نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے، فجر کے اندر گرمیوں کے اندر تو بہت ہی کم تعداد ہوتی ہے، باقی لوگ کدھر گئے؟ وہ اسی محلے کے رہائشی ہے۔ کیا فجر کی نماز ترک کرنا یہ مخالفت رسول نہیں ہے؟ اور اسی طرح معاملات میں چلے جاؤ، معاملات کے اندر بھی جو اسلامی تعلیمات ہے ہم نے ان کو پیچھے کی ہے۔ جھوٹ حام ہے، خیانت ہے، دغا ہے اور دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ یہ آج جو نام نہاد مسلمان ہیں ان کی زندگی میں چیزیں رچ بس چکی ہیں۔ صبح بیدار ہونے سے لے کے رات سونے تک ہم ہزاروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کر کے سو رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہمیں ڈر نہیں ہوتا کہ ہم سو جائیں گے شاید دوبارہ اٹھنا ہے کہ نہیں؟ جب قدم قدم پہ رسول کی مخالفت ہے تو پھر خیر کی توقع نہ کرو۔ یہ جو بھی آج جو کچھ امن ہے، سکون ہے، آپ معاشرے کے اندر پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ وہ چند لوگ ہیں جنہوں نے دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے، جو میری اور آپ کی عزت بڑے بیٹھے ہیں مساجد میں، مدارس میں، اور یہ اللہ کی صحیح تعلیمات کو اپنائے ہوئے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ آج اللہ نے ہمارے اوپر بھی رحمت کی ہے۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، مدارس نہ ہوتے، مساجد
होती तो आज तो हमें दीन बताने वाला बंदा भी ना मिलता। तो मेरे भाइयों, ये वाक़यात हमारे लिए एक पैगाम छोड़ता है कि इस दुनिया की सबसे बेहतरीन जमात, अगर उनसे भी रसूल की मुखालफत हो जाए तो उसका इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर मेरे और आप जैसा कोई रसूल की मुखालफत करे तो वो कैसे बचेगा? और जो रसूल का मुखालिफ है उसका रसूल से ताल्लुक कोई नहीं है। ताल्लुक तो उसका होता है जो मोहब्बत करे और बात माने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर 3 सहाबी आए, आके पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी इबादत करते हैं? बताया गया आप रात को सोते भी हैं, इबादत भी करते हैं और इसी तरह बाकी कुछ सवालात किए। अब इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत को जब जाना कि कान्नहुम तकालूहा, इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत थोड़ी है, आपकी इबादत थोड़ी है, हमें ज़्यादा करनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके नामा अमाल में गुनाह तो है ही नहीं, बशरी तकाजे से जो लग़ज़श है पहली पिछली सारी माफ़ कर दी है। आप जितनी बात करते हैं आपके लिए काफ़ी है। हम बड़े गुनाहगार हैं, कहाँ अल्लाह के नबी, कहाँ हमें ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। ये भी मुखालफत का एक अंदाज है कि रसूल से आगे बढ़ना, रसूल से ज़्यादा नेक बनना, ये भी मुखालफत है। एक ने कहा कि मैं आज के बाद अम्मा आना, आज के बाद मैं अक़ूमुल लैल अबदा, जब तक जिंदा रहूंगा रात को आराम नहीं करूंगा, पूरी रात क़याम करूंगा, पूरी रात नमाज पढ़ूंगा। हुजूर इबादत भी करते हैं, सो भी जाते हैं, लेकिन आपके तो गुनाह ही नहीं, हम गुनाहगार हैं, तो मैं सारी रात इबादत करूंगा। दूसरे ने कहा मैं जब तक जिंदा रहूंगा हर रोज रोज़ा रखूंगा, कभी इफ्तार नहीं करूंगा। तीसरे ने कहा मैं जब तक जिंदा रहूंगा औरतों से शादी नहीं करूंगा, क्योंकि शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, पढ़ाइयों के मसाइल, बीमारियों के मसाइल, दीगर मसाइल, मैं शादी नहीं करूंगा, दिन रात इबादत में मशगूल। ये तीनों चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए, आपको बताया गया 3 बंदे आए थे, आपकी इबादत के बारे में सवाल किया, हमने बताया, उन तीनों ने ये बातें की है। आपने उन तीनों को बुला लिया। पहले तो आपने तहकीक की, फरमान तुमुल्लज़ीना कुल्तुम कदा व कदा, तुम वो लोग हो जिन्होंने ये बातें की है। उन्होंने बड़ी खुशी से बताया कि हाँ जी मैंने बातें की है। उसने कहा मैंने ये कहा, मैंने ये कहा, मैंने ये कहा। आपने फरमाया देखो मैं रात को सोता भी हूँ, इबादत भी करता हूँ, मैंने औरतों से शादी भी की है, उनके हुकूक भी अदा करता हूँ, और मैं रोज़ा रखता भी हूँ, इफ्तार भी करता हूँ। आगे जो आपने जुमला इरशाद फरमाया वो काबिल गौर है और हमारे इस मौजू के साथ ताल्लुक रखता है। फरमाया फमन रागिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरे तरीके से बेरग़बती इख्तियार की, एराज किया, मेरा तरीका उसे काफी नहीं समझा, फलैसा मिन्नी, उसका मेरे साथ ताल्लुक कोई नहीं है। नबी का तरीका छोड़ो तब भी मुखालफत है, और नबी की बताई हुई तालीमात में इजाफा करो तब भी मुखालफत है। जो भी मुखालफत करोगे नबी से तुम्हारा ताल्लुक टूट जाएगा, और जिस कौम का नबी से ताल्लुक टूट जाए वो कौम अजाब से बच नहीं सकती, वो कौम जिल्लत से, रुसवाई से, बर्बादी से, हलाकत से नहीं बच सकती। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा, लोगो मैं तुम्हें एक चटियल मैदान में छोड़ के जा रहा हूँ जिसकी रातें भी दिनों की तरह रोशन है, रोशनी ही रोशनी है, कोई अंधेरा नहीं है, कोई कजनवी नहीं, कोई टेढ़पन नहीं। ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक, इस रोशन दीन से, रोशन तालीमात से, रोशन इबादत से,
ہلاک ہونے والا ہے، جو برباد ہونے والا ہے۔ آج نبی کا عقیدہ ہمیں پسند نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ نبی کا وضو کا طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے، نبی کا نماز کا طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے، نبی کے عبادات کے طریقے ہمیں پسند نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اپنے مسالک بنا کے اور اپنی اپنی پگڈنڈیاں بنا کے اوروں کے طریقے کو اپنایا۔ اور لوگوں، اگر ہم نے اوروں کے طریقے کو اپنانا تھا تو نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں آئے اسی لیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بہترین نمونہ ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ ساری دنیا جمع ہو جائے، رسول کے مقابلے میں کوئی طریقہ جاری کرے، رب کعبہ کی قسم ہے ساری دنیا کا طریقہ عمل مردود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل طریقہ وہ مقبول ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس آدمی نے ایسا عمل کیا جس پر ہماری مور نہیں، ہمارا ٹھپا نہیں، نبی کی مور نہیں جس عمل پہ، وہ عمل چھوٹا ہو بڑا ہو پاکیزہ ہو بہترین ہو صاف ستھرا ہو، نبی کی مور نہیں ہے تو عمل مردود ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر عمل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تلاش کریں۔ اور یہ بات یاد رکھ لو، میرے رب کے ہاں عمل کے اندر حسن خوبصورتی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب رسول کا طریقہ ہو۔ عمل سے رسول کا طریقہ نکال دو، وہ عمل خوبصورت رہتا ہی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں۔ وضو سے نبی کا طریقہ نکال دو، وضو کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں۔ اور یاد رکھیے صحیح مسلم کی حدیث، جو بندہ سنت کے مطابق وضو کرے، پوری ذمہ داری سے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، جو بندہ سنت کے مطابق وضو کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے۔ سنت کے مطابق صرف وضو کرنے سے، اور جو سنت کے مطابق نماز پڑھے اس کی کیا فضیلت ہے، بلکہ حدیث میں آیا جو سنت کے مطابق وضو کرے اور پھر سنت کے مطابق یہ کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وضو بھی سنت کے مطابق، یہ کلمہ سنت کے مطابق، انگلی اٹھانا یہ درست نہیں ہے، حضور سے ثابت نہیں ہے۔ وضو کر لو، اس کے بعد یہ کلمہ پڑھ لو، دونوں عمل سنت کے مطابق۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ حضور کا طریقہ، حضور کا طریقہ۔ لیکن آج مجھے معاف کرنا، میرے اور تیرے معاشرے میں سب سے زیادہ مخالفت حضور کی ہے۔ حجامت کی باری آئے رسول کی مخالفت ہے، لباس کی باری آئے رسول کی مخالفت ہے۔ چلتے پھرتے لوگوں پہ نظر ڈالو، 98% لوگ نظر آئیں گے ٹخنوں سے نیچے شلوار ہے، عورتیں نظر آئیں گی ٹخنوں سے اوپر شلوار ہے۔ لباس میں مخالفت ہے، معاملات میں مخالفت ہے، عبادات میں مخالفت ہے، اور شادی نکاح کے مسئلے میں مخالفت ہے، اور جنازے کے موقع پہ رسول کی مخالفت ہے۔ اور جو قوم قدم قدم پہ اپنے رسول کی مخالفت کرے وہ قوم دنیا کے اندر اور آخرت میں عزت کیسے پا سکتی ہے؟ رسول کے طریقوں کو سیکھو، رسول کے طریقوں کو جانو، رسول کے طریقوں کو اپناؤ۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، رسول کے طریقے کے مطابق آپ وضو کر لے، آپ 2 رکعت نماز پڑھ لے، زندگی بھر کے گناہ آپ کے معاف ہو سکتے ہیں۔
لیکن رسول کا طریقہ نہیں. 100 سال تک نماز پڑھتے رہو، ایک نماز کا بھی اجر نہیں ملے گا. صحابی رسول نے دیکھا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک آدمی نے نماز پڑھی، بیٹھ کے رکوع سجدہ صحیح نہیں تھا، نماز مکمل کی. کام ما صلیتا، تو نے نماز نہیں پڑھی. راوی کہتا ہے نماز پڑھی ہے، صحابی رسول کہتا ہے نہیں پڑھی. اور ابو وائل کہتے ہیں میرا خیال ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا تھا وَلَوْ مُتَّ عَلَىٰ هَذَا، اگر اس وقت تیری موت واقع ہو جائے، تیری موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں ہوگی. لوگوں جتنا بھی عمل کرو نبی کے طریقے کے مطابق کرو. پوچھو، تلاش کرو، ائمہ سے پوچھو، علماء سے پوچھو، قرآن و حدیث کو پڑھو، تمہیں نبی کا طریقہ معلوم ہوگا. نبی تو آیا اسی لیے اس کے طریقوں کو اپنایا جائے. اور امت مسلمہ جو انہوں نے آج نبی کا حشر کی ہے، نبی کی کو توہین کرے، میدان میں آئے گی، اچھی بات ہے، حرمت رسول پہ کھڑا ہونا چاہیے. اور میں اور تو اپنے گھروں میں بھی کبھی نظر دوڑائیے، میرے اور تیرے گھر میں حضور کی کتنی سنتوں کی مخالفت ہو رہی ہے. میرے اور تیرے گھر میں کتنے ایسے مسائل ہیں، معاملات ہیں، دین کی مخالفت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. جب میرا گھر مخالفت رسول سے پاک نہیں، تیرا گھر پاک نہیں، تو بتا میرے اور تیرے گھر میں خیر و برکت کیسے اترے گی؟ کیسے آئے گی خیر؟ کیسے آئے گی برکت؟ آئیے خیر و برکت حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ، ایک ہی اصول اور ایک ہی نقطہ آج سمجھ کے جاؤ. رسول کے طریقوں کو اپناؤ گے، اللہ دنیا میں بھی عزتوں سے نوازے گا، آخرت میں بھی عزتوں سے نوازے گا. اور اگر رسول کی مخالفت کرو گے، دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. حالیہ دنوں میں فلسطین کے اندر جو ستم ہو رہا ہے، بلا شبہ ہر مسلمان اس پہ پریشان ہے اور دل خون کے آنسو بہا رہا ہے، اور مختلف ممالک ان کی مدد کے لیے بھی کوشاں ہے، لیکن جس طرح مدد کرنی چاہیے تھی وہ حق ادا نہیں ہو رہا. تو ایسے حالات میں ہماری جو ذمہ داری ہے کہ ہم جو ان کے لیے ممکن ہے، دعا کا ایک پہلو ہے، اور اس کے بعد ان کے لیے تعاون ہے، راشن کا انتظام ہے. تو جو ممکن ہے آپ ان کے لیے انتظام کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اس سے جو بڑی چیز وہ ہے کہ کم از کم ہم پکے مسلمان بنیں. یقیناً آج جو ہمیں سزائیں مل رہی ہے، ہمارے اوپر مختلف قسم کے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اور ہمارے لیے معیشت تنگ ہو رہی ہے، مہنگائی کے سیلاب ہے، یہ ساری باتیں، اس کے اندر اور بھی کئی اسباب ہوں گے، لیکن ایک بہت بڑا سبب جو آج کے جمعے کا پیغام ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کی ہے. ہم ان کو چھوڑ بیٹھے ہیں، ترک کر بیٹھے ہیں. تو میرے بھائیوں، خدا را کو بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، یہ مسالک اپنی جگہ پہ ہے. ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور کتاب و سنت کے پابند ہیں. قیامت والے دن مسالک کا سوال نہیں ہے، سوال قرآن اور حدیث کے مطابق جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق سوالات ہوں گے. اس لیے میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرو، اس کو پڑھو، سمجھو، اور ہر بندے کی یہ کوشش ہو میری حجامت، میرا لباس، میرا معاملہ، رہن سہن، صبح بیدار ہونے سے رات سونے تک
سارا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزرے، اگر آپ اس بات کا عزم کر لیں اور اس کو اپنا لیں اور اس کے مطابق زندگی بنا لیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر و برکت آپ کے قدم چومیں گی اور قیامت والے دن بھی انشاءاللہ نجات ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں